شائق سے زیادہ عاشق رسول عمران خان. میں نے کہا اتنا بڑا عاشق رسول منت میں کروں کہ گستاخ کو نکالو, منت سماجت ہم کریں, ہاں خون ہم بہائیں, زخمی ہمارے لوگ ہو, پریشان ہم لوگ ہو, ایف ای آر ہم پہ کاٹی جائے, مقدمات ہم پہ ہو, اور کہتا یہ ہے کہ میں عاشق رسول ہوں, میں عاشق رسول ہوں. آج اس اسمبلی کے ممبر ہمارے ایک شہزاد بھائی نے کہا میں تو غازی عبد القیوم صاحب کے خاندان سے ہوں, میں اس لڑی سے ہوں. ماشاءاللہ, میں نے کہا بہت اچھی بات ہے, آپ کی رگوں میں تو عاشق رسول کا خون دوڑ رہا ہے, تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب ہم رسول اللہ کی عزت کے لیے روڈوں پہ ہم بیٹھے تھے, پرامن احتجاج کر رہے تھے, آپ کو چاہیے تھا یا تو آپ استعفیٰ لکھ کے دے دیتے رسول اللہ کی عزت کے لیے, یا تو پھر روڈوں پہ ہمارے ساتھ بھی آ کے بیٹھ جاتے. ہم پہ گولیاں بھی چلائی گئی ہے, ہمارے کانوں کی قریب سے گولیاں گئی ہیں, ہمارے نوجوانوں کے ہاتھوں میں اسلحہ نہیں تھے, رسول اللہ کی عزت کی بات تھی, زبانوں پہ رسول اللہ کی وفاداری کی بات تھی. ہم ادھر احتجاج کر رہے تھے, پرامن احتجاج کر رہے تھے, روڈوں پہ بیٹھے ہوئے تھے, قرآن خوانی ہو رہی تھی, نعت خوانی ہو رہی تھی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و ثنا ہو رہی تھی. ہاں اگر برا کہا جا رہا تھا تو گستاخانے کو برا کہا جا رہا تھا, ان کے حامیوں کو برا کہا جا رہا تھا. اگر برا لگنا تھا, گولیاں چلانی تھی, تو ان پہ گولیاں چلاتے, ان پہ ظلم ڈھاتے جنہوں نے گستاخی کی تھی. مگر تم نے وہ طاقت ہی نہ رہی, نہ تم میں وہ سمت رہی, نہ تم میں وہ رسول اللہ کی محبت کی اصل جھلک نظر آئی کہ تم نکال دیتے, تم کہہ دیتے کہ نا 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 نا, جس نے رسول اللہ کی گستاخی کی ہے ہم اس کو برداشت نہیں کرتے ہیں. تو اس وقت میں پوری اسمبلی سے اس وقت میں اس مرحلے میں ہوں, میں نے لاشیں اٹھائی ہیں, ہم نے لاشیں اٹھائی ہیں رسول اللہ کی عزت کے لیے. ہم نے نوجوانوں کو سینوں پر گولیاں کھاتے ہوئے دیکھا ہے, مگر ہم نے ان نوجوانوں کو تاریخ سلام کرے گی, گولی سینے پہ کھانے کے بعد بھی, چوٹ بہانے کے بعد بھی, زخم برداشت کرنے کے بعد بھی, ان کی آخری لبوں پر یہی بات تھی, لبیک 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 یا رسول اللہ. اور ان کی زبانوں پر یہ بات تھی کہ یا رسول اللہ, ہم نے اپنی جان تیری محبت میں, تیرے ناموس کی حفاظت میں, ختم نبوت کی حفاظت کے لیے اور اس ملک پاکستان میں نظام مصطفیٰ کو قائم کرنے کے لیے ہم نے جان دی ہے. مجھے یقین ہے انشاءاللہ ان نشستوں پر جو آپ بیٹھے ہیں, انشاءاللہ وقت آنے والا ہے کہ یہاں پر نظام مصطفیٰ کے ماننے والے ہی بیٹھیں گے انشاءاللہ. وہ پھر بات زبردستی نہیں ہوگی, آپ ہمیں زبردستی روڈوں سے اٹھاؤ گے, آپ ہمیں زبردستی پیارے محبوب علیہ السلام کی عزت سے روکو گے, گولیاں چلا کے نا 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 نا, اس بات کو دبا نہیں سکتے. زبردستی روڈوں سے اٹھایا جا سکتا ہے, ڈنڈے چلانے سے. اچھا مجھے یہ بتایا جائے, میڈم اسپیکر صاحبہ, مجھے یہ بتایا جائے کہ روڈوں پر جو احتجاج کرتے ہیں, پی ٹی آئی کے احتجاج کرنے والوں پہ کیوں گولیاں نہیں چلی؟ نہیں چلی, کہاں ہے, کدھر چلی ہے, کہاں ہے تمہاری لاشیں؟ سٹاپ نہیں کریں آپ, ڈسٹرب نہیں کریں. کوئی اگست کی لاشیں نہیں ہے, ان پہ کیوں گولیاں نہیں چلی؟ دوسروں پہ گولیاں کیوں نہیں چلی؟ دوسروں پہ ظلم و ستم کیوں نہیں ہوئے؟ اور یہ کون سے قانون میں ہے کہ پرامن کوئی احتجاج کر رہا ہو, کسی پولیس والے کو, کسی رینجر والے کو کس نے حق دیا ہے کہ پرامن احتجاج کرنے والوں پر لاٹھی چلائے؟ یہ کوئی قانون نہیں ہے لاٹھی چارج کرنا, کوئی قانون نہیں شیل برسانا, کوئی قانون نہیں ہے گولیاں چلانا. کون سا قانون ہے؟ یہ قانون کو ہاتھ میں لیا گیا ہے, ظلم کیا گیا ہے. ان شہداء کا مطالبہ ہم کرتے ہیں کہ جن کے کہنے پر یہ گولیاں چلائی گئی, وہ ایک آوارہ, ایک وزیر جو آوارہ گھومتا رہتا ہے اور سگریٹوں پہ سگریٹ لگا رہتا ہے, کش پہ کش لگا رہا ہوتا ہے کہ جی میں یہ کر دوں گا, میں وہ کر دوں گا. میں نے کہا بس کر, چپ کر بے وقوف کہیں کا, تو کیا کرے گا, تیرے اندر طاقت کیا ہے؟ ارے کرنے والا تو میرا رب ہے, میرے رب کے عذاب میں آ گئے تو پھر پکڑ ہی پکڑ ہے. ان بطش ربک لشدید, تیرے رب کا پکڑ بہت سخت ہے, چیخیں نکلیں گی. یہ 2 دن کی کرسی ہے, اس ہوس میں مت رہو, اس ہوس میں مت رہو کہ ہم 2 دن ہمارے پاس حکومت ہے.
طاقت ہے, اس طاقت کے بل بلتے پر ہم جو چاہیں جیسا چاہیں کرتے رہیں گے. ہم عہد شکنی کریں, ہم رسول اللہ کے غلاموں پر گولیاں چلائیں, نہ نہ نہ, یہ گستاخی یہ رسول کو ہم کبھی برداشت نہیں کریں گے. ابھی بھی ہمارا مطالبہ اس بات پہ ہم روڈوں سے اٹھے ہیں کہ انہوں نے اس جو ہمارا معاہدہ تھا اس کو اسمبلی میں لایا گیا, اور اس میں یہی بات ہے اہم کہ پیارے محبوب علیہ السلام کی جو گستاخی کی ہے فرانس نے, اس کے سفیر کو ملک بدر کیا جائے گا. ہم اس جملے جب یہ اتنی بات ہو گئی, ہمارا کون سا بڑا مطالبہ تھا, اتنی بات تھی نا کہ سفیر نکالا جائے. سفیر نکالنا کون سی بات ہے, چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بھی سفیر کو نکالا جاتا ہے, ملک بدر کیا جاتا ہے. بس اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان میں نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم قائم فرمائے, اس کے اسباب و ذرائع بتائے, اور اللہ تعالیٰ دین دشمنوں کو نیست و نابود فرمائے. لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. من سب نبیان فاقتلوہ.